بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے عظیم اور عجیب و غریب واقعہ معراج کا ہے۔ یہ وہ واقعہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خاص رحمت سے آسمانوں کی سیر کرائی اور اپنے دیدار سے نوازا۔ یہ واقعہ اسلام کی تاریخ میں ایک بے مثال اور ایمان کو تازگی بخشنے والا واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اس واقعے کی محبت اور عقیدت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ قصہ ہمیں اپنے بچوں کو بھی ضرور سنانا چاہیے تاکہ ان کے دلوں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی پہچان پیدا ہو۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کے لوگوں کی طرف سے بہت دکھ اور تکلیفیں دی جا رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل غمگین تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کے لیے یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک خاص سواری جسے براق کہا جاتا ہے لائی گئی۔ یہ سواری نہایت تیز اور خوبصورت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہلے بیت المقدس پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کا سردار بنایا ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کی طرف سفر شروع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں مختلف انبیاء کرام سے ملاقات ہوئی۔ پھر دوسرے آسمان پر گئے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان تک گئے۔ ہر آسمان پر کسی نہ کسی نبی سے ملاقات ہوئی اور سب نے خوشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ یہ سب ملاقاتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور عظمت کو مانتے تھے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہیں جا سکتے تھے۔ وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا سفر کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی خاص رحمتوں اور انعامات سے نوازا۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے 50 نمازوں کا حکم دیا گیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آسانی کے لیے یہ 5 نمازیں رہ گئیں، مگر ان 5 نمازوں کا ثواب بھی 50 نمازوں کے برابر رکھا گیا ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اظہار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عظیم مقام عطا فرمایا کہ کوئی دوسرا انسان اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ معراج کا واقعہ ہمارے لیے سبق ہے کہ نماز ہماری زندگی کا سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھانی چاہیے کہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اور یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا فرمایا۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ معراج کا واقعہ صرف قصہ یا کہانی نہیں، بلکہ یہ ایمان کو تازہ کرنے والا سچ ہے۔ جب بچہ یہ قصہ سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ واقعہ آسان الفاظ میں محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ سنانا چاہیے تاکہ نئی نسل بھی اس سے فیض حاصل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، نماز کی پابندی نصیب کرے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ہمیشہ زندہ رکھے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ شکریہ دوستو، السلام علیکم۔